پردے کے متعلق اور مرد عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو، اور مرد عورت کے درمیان جو ایک شریعت نے فاصلہ رکھا ہے، ایک فاصلہ رکھا ہے، اجنبی مرد اجنبی عورت کے درمیان ایک پردہ حائل ہو، اور اس پردے میں سب برابر ہیں، چاہے ایک طرف پیغمبر کی بیویاں ہوں اور چاہے ایک طرف صحابہ جیسی مقدس ہستیاں ہوں، پردہ وہاں بھی حائل ہوگا۔ ایک طرف ولیوں کا سردار ہو، ایک طرف ولیوں کی جسے کہیں کہ ولیوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی خاتون ہو، پردہ وہاں بھی ہوگا۔ تو وہ ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جہاں پردہ نہیں ہے، باقی تمام رشتوں میں پردہ حائل ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ ایک طرف پیغمبر کی بیویاں ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کے وہ پیارے شاگرد ہیں جن کے دلوں میں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتایا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ یہ قرآن کی یہ آیات جس قدر اس کے متعلق تفصیل سے ہیں، اتنی تفصیل تو نماز کے متعلق بھی قرآن میں نہیں ہے، نماز کے متعلق بھی اتنی تفصیل نہیں ہے، کہیں قرآن نے یہ تفصیل نہیں بتائی آپ نے اتنی رکعتیں فجر کی پڑھنی ہے، آپ نے عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، آپ نے فجر کی نماز میں یوں پڑھنا ہے، کہیں نہیں بتایا کہ نماز کے اتنے فرائض اور اتنے واجبات ہیں۔ لیکن جب یہ معاشرتی ہدایات کے متعلق بات آئی تو بہت اہتمام سے ان سارے رشتوں کو گنایا، جن رشتوں سے تو پردہ نہیں ہو سکتا، باقی رشتوں سے پردہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون ذات ہے جو علم رکھتی ہو، باخبر ہو زمانوں سے، حالات سے؟ کون ذات ہے؟ ایک دور ایسا ہی آنے والا ہے کہ اچھے خاصے دینداروں کے اندر بھی ساری دینداری ہوگی، پردہ نہیں ہوگا، شرعی پردہ نہیں ہوگا۔ اپنوں سے کیا پردہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اپنوں سے کیا پردہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے کیا پردہ؟ ساری دینداری بظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن اگر نہیں ہے تو پردہ نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا۔ اور اس بے پردگی کا سیلاب اس تیزی سے بہہ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، سب کچھ بہا کے لے کے جا رہا ہے، سب کچھ بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات اور عبادات ہو بھی رہی ہوتی ہے وہ بھی بے نور سی ہوتی ہے۔ اس ظاہر ہے نیکیوں میں جب گناہوں کی ظلمت اور ملاوٹ ہو جائے تو نیکیوں کا نور کہاں باقی رہتا ہے؟ تو ساری دینداری ہوگی، بظاہر عبادات ہوں گی، لیکن معاشرتی زندگی کا دین کوئی نہیں ہوگا۔ اپنوں سے کیا پڑھ لو، یہ تو اپنا ہی ہے، یہ تو اپنا ہی ہے۔ ارے اپنا تو وہ نہ ہوتا ہے جس سے ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا، اور جس سے شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے وہ رشتہ غیر محرم ہے، وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ فرض ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ بیچ میں شریعت نے پردہ حائل بتایا، مرد عورت، تقریبات دیکھیے، محافل دیکھیے، خوشیوں دیکھیے، اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، یہ ایسا اختلاط ہو گیا کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ بھی کوئی برائی ہے۔ اور کہیں اگر تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا بھی ہے تو مرد پیچھے آگے ہیں، عورتیں پیچھے ہیں، دائیں بائیں ہیں، سب ہے، ایسا اختلاط بڑھ گیا۔ اور اس کی بدقسمتی کیا ہے کہ مسلمانوں کی اولادوں کی تعلیم ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جہاں ساری زندگی اکٹھے میں زندگی گزر رہی ہے، تعلیم ہی ایسی ہے، اس بچپن میں سوچ ہی ایسی بن گئی کہ لڑکی لڑکے اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اکٹھے ٹیوشن ہو رہا ہے، اکٹھی کلاسز ہو رہی ہے، اور اسے کوئی برائی کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب کوئی اس برائی سے روکت میاں، وہ سمجھ بھی نہیں آتی یہ برائی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی اللہ کا حکم ضائع کرنا ہے، اس پر بھی کوئی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو معاشرتی زندگی کا یہ فریضہ
زندگیوں سے رخصت ہو گئے۔ نماز کے بارے میں قرآن نے نہیں تفصیل صرف کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئی، آپ نے اس کی تفصیل وضاحت فرمائی۔ لیکن معاشرتی زندگی کا حکم، پردے کا، شرم و حیا کا، مرد عورت کا الگ الگ دائرہ زندگی، اس کی تفصیل بتائی۔ بس اوقات پوری ایک صورت اتار دی، پوری صورت اس پہ اتاری ہے جو آدھے سپارے پر مشتمل ہے، اور جہاں درمیان میں بھی کہیں ذکر ہے وہاں بھی کئی ساری آیتیں اس کی اہمیت کے لیے اتار دی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بتایا کہ جن رشتوں سے پردہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اور اپنی کسی مسلمان عورتیں، کافر عورت نہیں، کافر عورتیں مسلمان کے لیے جسم کا لباس، پردہ، سر کا دوپٹہ اور یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ولا نسائن، مسلمان عورتیں جن کے اندر شرم و حیا ہوتا ہے۔ بے شرم اور بے حیا عورت سے ایک پاک دامن عورت کو احتیاط کرنی چاہیے، حیا کی اچھی طریقے سے چادر اوڑھ لینی چاہیے۔ ولا نسائن، مسلمان عورتیں، ہاں باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان سب سے تو پردہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور بے شک اللہ ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے۔ ہو سک بس اوقات کوئی گناہ ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، کوئی شرمندگی کی بات تھوڑی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ملکوتی نظریں تو دیکھ رہی ہیں، اللہ کی ملکوتی نظریں تو دیکھ رہی ہیں۔ ان نظروں سے تم کیسے اوجل رہو، اس کی نظروں سے تم کیسے اوجل رہو گے؟ اور یاد رکھنا گناہ جتنا ہی چھپ کے کیوں نہ ہو اس کی بدبو ہوتی ہے اور وہ پھیل کے رہتی ہے، جیسے نیکی کتنی خلوت اور تنہائی میں کیوں نہ ہو اس کی خوشبو ہوتی ہے، وہ چھپ کر بھی ہو تب بھی اس کی خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ گناہ کی نحوست اور اس کی بدبو ہوتی ہے، کتنا ہی چھپ کے کیوں نہ ہو اس کی بدبو بھی پھیل کی رہتی ہے، اس کا ریئیکشن ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا یہ خیال رکھنا اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ ابا دیکھ رہا ہے کچھ حیا آ جاتی ہے، استاد دیکھ رہا ہے کچھ حیا آ جاتی ہے، کوئی بڑا جس کی دل میں عزت احترام ہے وہ دیکھ رہا ہے حیا لحاظ کرتا ہے۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بھی تو حاضر ناظر ہے، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا لحاظ اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہو جائے تو آدمی کی خلوتیں اور تنہائیاں بھی بڑی پاک صاف ہو جائیں، بڑی پاکیزہ ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔